بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ملک کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں روزانہ نئے نئے بیانات اور نئے نئے واقعات، عام آدمی بھی کنفیوز ہے، پریشان ہے. لیکن ایک بات پچھلے 2 دنوں کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میڈیا پر جس طریقے سے چیزوں کو پورٹرے کیا گیا ہے، یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ حکومت، یہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ انتخابات نہیں کروانا چاہتی. اور اس کے لیے جو وجہ بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے وجہ بظاہر دہشت گردی، ملک کی امن و امان کی صورتحال، ایکشن، یہ بنیاد بنائی جائے گی. اور اس پر آگے چل کر حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات نہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب یعنی امریکہ اور یورپ کے لیے عمران خان کو ناقابل قبول بنانے کے لیے، ان میں دوری قائم رکھنے کے لیے اس قسم کا مواد اب میڈیا کو دیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان در حقیقت طالبان کے ساتھی ہیں. وہ طالبان کی مذاکراتی جو ٹیم بنائی گئی تھی ماضی میں، اس کا وہ حصہ تھے. اور ابھی اگر کوئی آپریشن طالبان کے خلاف افغانستان میں کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی راہ میں عمران خان ایک رکاوٹ ہیں. اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کا بیان بھی آ گیا. اس حوالے سے آصفہ بھٹو زرداری کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، جس کو فرت اللہ بابر نے اور پیپلز پارٹی نے ری ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، کہ دہشت گردی میں اس کے لیے وہ جو بھی انہوں نے کیا ہے کام، اس سے دہشت گردی کو فروغ ملا. بڑا ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کیا. اور اب سوال اس وقت یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئین اور قانون جیتے گا پاکستان میں، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، یا یہ جو حکمران ٹولہ ہے ان کی جو سازش ہے کہ آئین کو، چاہے آئین میں یہ پروویژن موجود ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی الیکشن کو آگے لے کے جایا جائے. میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ایک انڈیکیشن ہے وہ بتاتا ہوں کہ گورنر کے پی کے نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے گورنر اور پنجاب کے گورنر، ان کو خط لکھا تھا کہ آپ الیکشنز کی تاریخ دیں، کیونکہ ظاہر ہے تاریخ تو حکومت نے دینی ہوتی ہے. تو اس پر گورنر کے پی کے نے ابھی یہ خط لکھا ہے کہ 15 سے 17 اپریل کے بیچ، یہ گورنر نے خود بتایا کہ میں نے ایک جو تاریخ ہے اس کو اوکے کیا ہے 15 اور 17 کے بیچ، اور کہا ہے کہ اس تاریخ کو الیکشن کمیشن چاہے تو الیکشن کروا سکتا ہے. لیکن ایک بیچ میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے اپنے اس خط میں، اپنے اس جواب میں، جس کی آئین گورنر کو کوئی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے بیچ میں یہ ڈالا ہے کہ کے پی کے میں جو اس وقت صورتحال ہے امن امان کی، وہ بڑی دگرگوں ہے، حالات بڑے خراب ہیں. اور چند شہروں کا نام لے کے، جس میں بنو ہے، 1-2 اور شہر ہیں، کہ وہاں پر تو کیمپین بالکل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اب الیکشن کمیشن جو ہے، آپ الیکشن تو کرا لیں، لیکن آپ ذرا جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بریفنگ لے لیں. اب بات یہ ہے کہ گورنر اس وقت صوبے میں وفاق کا نمائندہ ہے، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ موجود ہے، کابینہ موجود ہے، جو ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو الیکشن کرانا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے. تو گورنر صاحب بیچ میں سیکیورٹی کے اداروں کو جو ملوث کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ان سے ذرا پوچھ لیں، ان سے ذرا رائے لے لیں، یہ کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی باریکی سے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کیونکہ یہ آپ یاد رکھیں جو گورنر کے پی کے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں، تو یقیناً سازش میں تو یکتا ہوں گے، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کو بیٹ کر سکے. تو انہوں نے اس میں سیکیورٹی اداروں کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور الیکشن کمیشن کو وہ راستہ دکھایا کہ جی آپ ان کے پاس جائیں اور وہ آپ کو بریفنگ دیں گے. تو پھر بس اصل کہانی یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کریں، لیکن اس کا ملبہ ہم سیکیورٹی اداروں پر ڈالیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ جو کچھ بھی یہ سول حکومت کرنے جا رہی ہے یا کر رہی ہے، پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ خامخواہ اس میں ان کو آپ انوالو کر لیں، تاکہ آپ کا تاثر یہ مضبوط ہو سکے کہ عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے.
تو یہ انہوں نے یہ جو بھی کوشش کی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. دوسری جانب اب آپ دیکھیں کہ جس وقت قوم کو دہشت گردی کے خلاف ایک کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، کوئی بڑا آپریشن کرنا ہے، تو اس کے لیے تو پوری قوم کا متفق ہونا ضروری ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ متفق کریں، خواجہ آصف نے کیا بیان دیا قومی اسمبلی میں کہ ایک شخص اقتدار کے لیے باولا ہوا جاتا ہے. یعنی آپ عمران خان کے لیے یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے باولا ہوا جا رہا ہے، تاکہ کسی طریقے سے بھی اگر کوئی گفتگو آپس میں کرنے کی کوشش ہو تو وہ نہ ہو سکے. اور دوسری جانب دنیا کو، ویسٹ کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیسیکلی طالبان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ پاکستان میں اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طاقت کام کر رہی ہے، اور وہ عمران خان ہے. کبھی اس کو طالبان خان کا نام دیا گیا، کبھی طالبان کا نمائندہ، اور آج آصفہ بھٹو زرداری نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا، اور اس کو فرت اللہ بابر نے پارٹی پالیسی بنا کے ٹویٹ کیا کہ جی یہ بالکل اس میں مداخلت کرے عدالت اور پوچھے اس سے، ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ یہ کیوں دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ماحول ہے نا، اس کا صرف جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں انتخابات نہ ہوں، اور اس کے لیے وجہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن، اور یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کرائیں، حالات ایسے نہیں ہیں. اور دوسری جانب عمران خان کو مغرب کے سامنے، انٹرنیشنل اسٹیبلش کے سامنے ان ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے، دوریاں قائم رکھنے کے لیے یہ کہا جائے کہ جی یہ تو طالبان کے ہی نمائندے عمران خان صاحب. یہ کیونکہ جو یونٹی گورنمنٹ تھی اس کی مخالفت کی تھی عمران خان نے. یہ کہا تھا کہ یہ افغانستان جس وقت فال ہوا ان کا الائز کا افغانستان میں، اور طالبان نے ٹیک اوور کیا، تو امریکہ کی خواہش تھی کہ ایک تمام جماعتوں پر مشتمل حکومت بنے. پاکستان نے کہا تھا کہ جو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جو فیصلہ وہ کریں، ہمیں وہ ماننا چاہیے، ان کے اوپر فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہیے، اس سے حالات خراب ہوں گے. تو یہ بہت بڑا جرم تھا عمران خان کا کہ انہوں نے جو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو کرنا چاہ رہی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں. اور دوسرا پھر آپ سب کو یاد ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنے امریکہ کو کوئی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اڈے استعمال کر سکیں. لیکن ابھی بلاول بھٹو زرداری آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے جواب میں، اس کے ریٹرن میں امریکہ ہمیں مالی امداد دے گا. تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ IMF کا ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے پاکستان، مذاکرات جاری ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو ریویو کمپلیٹ ہو جائے گا، پاکستان کو پیسے مل جائیں گے. اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان میں ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکشن کی ضرورت ہے، ایکشن کی ضرورت ہے. تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور ہمیں انتشار سے محفوظ رکھے، اور خدا تعالی امن و امان بھی قائم رکھے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.